جناب پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما مرکزی ترجمان محترم شیخ وقاص اکرم صاحب، اور اسی موضوع پہ جس پہ ہم نے پہلے پروگرام کے سیگمنٹ میں بات کی تھی اسی کو ہم اس موضوع میں بھی جاری رکھیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کا موقف لیں گے اس بارے میں۔ شیخ صاحب، ابھی مطلب ہے ہمارے ساتھ حکومتی ترجمان ان کے ایک کہتے ہیں نا کہ اسٹیٹ منسٹر بیرسٹر عقیل صاحب بھی موجود تھے، اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے مرکزی جو ہیں رہنما ہیں حکومت کے، وہ پی ٹی آئی میں بڑا سخت تنقید کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دہشت گردی کے خلاف جو لڑائی ہو رہی ہے اس میں آپ اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جس طرح سے آپ نے کل ایک اہم ترین کانفرنس میں شریک نہ ہوئے تو اس سے جو ہے پیغام کوئی اچھا نہیں دیا گیا۔ تو کیا وجہ تھی، کیوں وعدہ کیا آپ لوگوں نے اور شریک نہ ہو سکے جناب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کسی سے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ ایک فیصلہ تھا جو کہ اس اجلاس میں پارلیمانی پارٹی کی ایک میٹنگ ہوئی، وہاں جو ہمارے اویلیبل ایم این ایز تھے اور جو سب کے سب بھی نہیں تھے، ایک تو ہوتا نا کوئی حاضری پوری تھی وہ بھی نہیں تھے، وہاں فیصلہ ہوا اور پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کیا، اور پارلیمانی پارٹی کے فیصلوں کا بڑا احترام ہے، مگر سم ہاؤ اس میں کچھ کنسیڈریشنز تھی، جیسے ہمارے الائز ہے، جیسے سب سے اہم ترین کہ اس اہم ترین مسئلے پہ عمران خان صاحب سے مشاورت ہے، عمران خان صاحب سے اجازت ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے جا رہے ہیں جو لوگ ہمیں ہی دہشت گرد بنائے کھڑے ہیں پچھلے 1.5-2 سال سے، اور اتنے دہشت گردی کے ایف آئی آر جو ہیں یا دہشت گردی کے مقدمات تو شاید طالبان کے لیڈران، قائدین اور دہشت گردوں پہ بھی نہیں ہوں گے جتنے عمر ایوب پہ، علی امین پہ، عمران خان پہ، خان کا تو خیر خان تو ہمارا قائد ہے، مجھ پہ، میرے ساتھ کے اور بہت سے لوگوں پہ ہے، تو ہر آدمی پہ ایوریج 50 دہشت گردی کے مقدمات، جو کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی شمولیت پہ ان کو جو ہے تکلیف ہوئی ہے، اور مطلب ہے کہ بیٹھا نہیں جا رہا ہے ان سے۔ پہلے یہ تو بتائیں کہ ہمیں کون سی کیپیسٹی میں سب کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہے؟ علی امین کے اوپر 200 سے زائد مقدمات ہیں دہشت گردی کے، یہ ہمارے جو بھائی عمر ایوب صاحب ہیں ان پہ 200 سے زائد مقدمات ہیں، ہمارے ایم این ایز ہیں بلال اعجاز جیسے، ان کے اوپر 50 ایوریج 50 کے اوپر مقدمہ۔ کس مذاق میں، کس کھاتے میں؟ ہم نے کون سی دہشت گردی کی ہے؟ ایک طرف آپ اس ملک کی سب سے بڑی جماعت کا مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہیں، دوسری آپ سے ملک کے حالات قابو نہیں آ رہے ہیں، آپ کی پالیسیز کی، آپ کے رویوں کی، آپ کی نفرتوں کی وجہ سے دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ آپ نے بالکل ہر چیز چھوڑ دی ہے، جو ہے اسٹیبلشمنٹ پہ آپ خود کچھ کر نہیں رہے، آپ صرف اپنی دہاڑی لگا رہے ہیں، اپنے کیسز مکا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں آرمی چیف نے کیا کہا، انہوں نے کہا جی گورننس کے لیپسز ہیں جس کی وجہ سے وہ جو شہادتیں دینی پڑی، تو کس کی گورننس؟ ہم تو حکومت میں نہیں ہے نا، یہ حکومت ہے نا، یہ جو انسٹالڈ حکومت ہے، اگر کوئی مینجمنٹ یا گورننس کے لیپسز ہیں تو ان لوگوں کے ہیں جو اس وقت انار حکومت سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جب آپ ایک جلسے کی اجازت کے لیے چھٹی کے دن صبح 7 بجے جیل کھلوا کے اس کو ڈیلے کروانے کے لیے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، جو ہم نے کی اور خان نے مہربانی کی، تو آپ سے ہم سوال کرتے ہیں اس نالائق حکومت سے کہ یہ کتنے سنجیدہ ہے دہشت گردی ختم کرنے پہ، کتنے سنجیدہ ہے دہشت گردوں سے لڑنے پہ؟ آپ نے اہم نکات اٹھائے، 2-3 باتیں آپ کی گفتگو سے سامنے آئی ہیں۔ ایک منٹ ون لائن ان کی سنجیدگی کا اس سے یہ مظاہرہ یہ ہے کہ یہ جلسہ رکوانے کے لیے جیل میں ملاقات کرا سکتے ہیں۔ ہم نے تو اپنے صرف 3 قائدین کا ریکویسٹ کیا تھا کہ ان کو آپ عمران خان صاحب سے ملنے دیں، وہ آدھا گھنٹہ اپنی ساری بات کر کے مشاورت کر کے اجازت لے کے اس کے بعد ہم فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اگر آپ سنجیدہ ہوتے تو ایک جلسے کے لیے ملاقات ہو سکتی ہے، دہشت گردی روکنے کے لیے کانفرنس کے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ بڑے 2-3 اہم نکات اٹھائے آپ نے، اور بالکل یقیناً یہ بات ہے کہ کیوں نہیں مطلب حکومت نے ماحول بنوایا، لیکن ایک سوال جو ہے پی ٹی آئی سے بالکل رہتا ہے کہ ظاہر جو آپ کہنے کہ جی پارلیمانی پارٹی کا پی ٹی آئی کو احترام ہے، لیکن اب وہ بھی کوئی مطلب ان کو تو اتنی سیاست سمجھ میں آنی چاہیے نا کہ جو آپ نے 2-3 وجوہات گنوائی ہیں، تو کیا ان کو نہیں پتہ تھی؟ انہوں نے کس معصومیت کے ساتھ اس چیز پہ رضامند ہو گئے کہ ٹھیک ہے جناب، ہے نا؟ یہ ریلیونٹ کوسچن ہے یا نہیں ہے؟ جی دیکھیں لیپسز ہو جاتے ہیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سینٹی پریویلڈ، اور جو فیصلہ پولیٹیکل کمیٹی نے کیا اس کی توثیق عمران خان صاحب نے بھی کر دی، سو دیٹ مینز واٹ پولیٹیکل کمیٹی ڈیسائیڈڈ واز بیسیکلی واٹ عمران خان صاحب وانٹڈ۔ کل کو یہ چلے جاتے، یہ مل لیتے، عمران خان صاحب وہاں سے بیان دے دیتے کہ جناب میری تو اجازت کے بغیر گئے ہیں، تو ان 14 بندوں کی نا لوگوں نے چمڑی اتار لینی تھی، نمبر 1۔
نمبر 2 یہ چلے جاتے وہاں کوئی اعلامیے کے اندر یہ چیختے چپاتے بھی رہتے اور کوئی ایسی باتیں لکھی جاتی کسی آپریشن کے حوالے سے یا کوئی مشترکہ، تو پھر ہم بے شک آپ کو ٹی وی چینل پہ صفائیاں دیتے رہتے، آپ کے سوال ہی نہیں تھے ختم ہونے۔ تو ہم بڑے کوئی مبہم نہیں ہے، بڑی کلیئرٹی ہے۔ دہشت گردی یہ ناسور ہے، قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے اور اکٹھے ہو کے تمام پولیٹیکل آپ نے پارٹیز بڑے کو واضح بیٹھنا الفاظ میں چاہیے۔ کہا کہ جی دہشت گردی ہے، لیکن ابھی عقیل ملک صاحب اس سے ذرا کچھ 5 منٹ پہلے مجھ سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جی جو ہے وہ جو انصاف ہے، میں تحریک طالبان کہنے والا تھا، سلپ آف ٹنگ، کہ تحریک انصاف جو ہے وہ دہشت گردی کو لوگوں نے autonomous لائن چلا لیا جی۔ جی میں وہی کہتے کہ وہ کہتے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کنڈیم، وہ مذمت بھی نہیں کری دہشت گردی کی، اور انہوں نے کہا جی عمران خان طالبان خان ہے، ان کا بیانیہ یہ ان کی پارٹی کا کہ جناب بڑا نرم کوشش رکھتے ہیں، یہ میں کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں، بڑا نرم کوشش رکھتے ہیں آپ لوگ طالبان کے لیے، ان کو آزاد کرایا، ان کو بسایا، پتہ نہیں کیا کیا الزامات ہیں، مجھ سے زیادہ آپ کو پتہ ہوگا۔ جی فضولیات ہے سر، یہ لفظ گفتگو ہے، یہ فضولیات ہے، یہ کوئی نیا نوجوان ہے، پہلی دفعہ ایم این اے بنایا، منسٹر بنا کے، وہ جو سنجیدہ اول تو سنجیدہ لوگ ان کے ساتھ ہیں نہیں، اگر کوئی پرانے ہے بھی صحیح تو وہ آپ دیکھیں وہ اس نانسنس میں نہیں پڑھتے ہیں، وہ ان بچوں کو آگے بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ تسی ڈیل کرو، تاکہ کل کوئی کھچ بھی مار دیں تو ہم کہیں گے کہ نیا تھا، پہلی دفعہ آیا تھا۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس آباد کاری والی بات بار بار نہ کریں آپ، اس لیے کہ آباد کاری والے معاملات میں جب جنرل باجوہ نے کیبنٹ کے سامنے یہ بات پیش کی تھی تو ہمارے وزراء نے اس کی مخالفت کی تھی، ہمارے پرائم منسٹر نے اس کی مخالفت کی تھی، اس پہ عمل درآمد آپ لوگوں نے کرایا۔ ایک پلان جو عمران خان کی حکومت میں جنرل باجوہ صاحب نے پیش کیا تھا پرائم منسٹر کو کیبنٹ میں، جو اس وقت ایکسیپٹ نہیں ہوا، جس کو آپ نے بعد میں عمل درآمد کیا بائی ڈیٹس ہمارے پاس ہی، کیوں اپنی بےزتی اور سکتی کراتے ہیں اور کیوں ساتھ اداروں کو بھی مطلب خراب کرواتے ہیں آپ؟ اب آباد کاری آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا فضول سا پروپیگنڈا جو ہے اس سے لوگ یقین کر جائیں گے؟ پورا کیپی موجود ہے اور وہ ضلع موجود ہے، وہاں انسان ہے، زندہ ہے، ان کو پتا ہے کون لایا، کس کو لایا، کب لایا، کیسے لایا۔ ڈونٹ ایون گو دیر۔ پی ڈی ایم کے دور اول میں ہوا تھا یہ کام، مطلب ہے وہ گفتگو بھی ہو رہی تھی، سب کچھ ہوا تھا، تو یاد ہے لوگوں کو، چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے یہ۔ ہاں گفتگو ہوئی تھی، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں آن ریکارڈ ڈیٹس موجود ہیں، ہمارے رسپانسز موجود ہیں آن ریکارڈ۔ اس کے بعد ہمارے لوگ کے پی کے کس طریقے سے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کے ان کی آباد کاری کو روکنے کے لیے کوشش کرتے رہے، اور کیسے پولیس کی جانیں گئی، کتنی شہادتیں ہوئی، وہ بھی آن ریکارڈ موجود ہے۔ اس چیز کو یہ لوگ کھل کے بات بتائیے نہیں کہ کرتے۔ دہشت گردی تسلیم کرتے ہیں سب لوگ، حکومت ہو، آپ لوگوں کے بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا، اب حکومت ایسا کیا کرے کہ اگلی مرتبہ اگر کوئی اسی طرح کا کوئی اجلاس ہو رہا ہو، اس میں تحریک انصاف بھی ہو، چکزئی صاحب بھی ہوں، اختر مینگل بھی ہوں، وہ تمام لوگ ہوں کہ جو اس سے براہ راست متاثر ہیں دونوں صوبے، اور وہ رہنما جن کی رائے کی اہمیت ہے، کیا کرے حکومت اس کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہترین کام یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کو جیل میں سے لایا جائے اور اس اجلاس کا حصہ بنایا جائے، کیونکہ اس ملک کی حقیقی قیادت سب سے بڑی، دیکھیں بے شک چوری سے آپ آگے یہاں بیٹھ کے ہیں، مگر یہ تو سب کو پتا ہے نا کہ عمران خان اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا سب سے بڑا لیڈر ہے، ٹھیک ہے؟ حقیقی قیادت بیٹھی ہو، ان کی ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ اپروچز ہوں، وہ اپنے ایکسپیرینسز آپ سے شیئر کریں اور اس سے افاقہ ہو سکتا ہے، اس سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، اس میں ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو بڑی تک دیکھیں، کوئی بھی اے پی سی تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ بے معنی ہے، بے نتیجہ ہوگی اگر عمران خان صاحب اس کے اندر نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نے اس قسم کی میٹنگ بلانی ہے جیسے آپ پارلیمنٹ میں بلائی بیٹھے ہیں، اور اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جی شاید ہمارا استحقاق اس طرح نہیں ہے جو کہ آپ غلط سمجھتے ہیں، تو اس میں پھر بھی منیمم یہ ہے کہ ہماری قیادت عمران خان صاحب سے ملے، ساری چیزیں ان سے ڈسکس کرے، مشاورت کرے، پھر ان کی اجازت سے آ کے اپنی انپوٹ دے، نتھنگ لیس دین دیٹ۔ کوئی بعض نہیں لوگ یہ بیٹھے کہہ گا۔ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو بھی ہونا چاہیے تھا، ان کے سب سے تجربہ کار رہنما ہیں، وہ بھی نہیں تھے اس میٹنگ میں، اجلاس میں۔ ان کو تو انہوں نے وہ اپنے کہا اولڈ بلڈنگ ریسٹوریشن اور اس قسم کی کوئی اتھارٹی وغیرہ جو ہے ادھر، اس سے وہ بزی ہو گئے ہیں، شاید وہ پرانی عمارتیں لاہور کی دیکھ رہے ہیں، تو وہ حقیقی نمائندہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی پارٹی کے لیڈر ہوں گے تو، اور یہ بات بھی بڑی بالکل واضح ہے کہ جہے اپنی پارٹی کے صدر نہیں بہا سکتے، وہ ساری پارٹی کے شامل نہ ہونے دے چیخو پکار کر رہے ہیں، بھی مذاق کر سکتے۔ دو میرے پاس سوال ہیں اور وقت کم ہے۔ ایک تو یہ کہ جو اعلامیہ ہوگا، ملاحظہ کیا ہوگا حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا، اس میں کوئی آپ کو نئی سوچ، کوئی نئی تجویز، کوئی نئی حکمت عملی کا اشارہ ملا ہے کوئی؟ مجھے تو کوئی ایسی چیز نہیں اس میں نظر آئی جیسے نہیں ہو سکتی، اگر کہ آپ سوشل میڈیا والوں کو کھینچنا پھانچنا شروع کر دیں، اور کی ہوتے ہیں۔ ہاں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ ابھی جیسے میں بات کر رہا تھا بیرسٹر عقیل ملک صاحب سے، اور بھی حکومت کے لوگ یہ بات کر چکے ہیں بڑی وضاحت کے ساتھ، وہ یہ کہ جی اگر ان کو افغانستان جا کے ہاٹ پرسویٹ کرنا پڑا، جہاں پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ افغانستان میں جو ہے بہت سارے دہشت گرد جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں،
تو آپ کے خیال میں یہ مناسب حکمت عملی ہوگی؟ میں یہ سمجھتا ہوں جو ہماری پارٹی آلریڈی جس پہ اپیکس کمیٹی میں بات کر چکی ہے، جو ہمارے بچوں کے، ہمارے سٹیزنز کے، سویلینز کے، فوجی جوانوں کے جو قاتل ہے، جو دہشت گرد ہیں، وہ تو اگر اللہ موقع دے تو وہ جہاں بھی ہوں ان کے پیچھے جانا چاہیے. اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ اگر میرے بچوں، میری فیملی یا میرے لوگوں کا قتل تو میں اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا، جانا چاہیے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ ہماری ایک اسپیشل جغرافیکلی وہ لوکیشن ہے اور بڑے عرصے سے ہماری انویسٹمنٹ ہے افغانستان میں، اور پاکستان کے اپنے ٹینٹیکلز بھی رہے ہیں وہاں پہ، تو بہتر یہی ہوگا جیسے ایپیکس کمیٹی میں ہوا تھا کہ آپ ایک جرگہ جو ہے جس کا انہوں نے کہا تھا، ہمیں ان کی مرضی سے ہم نے اس کے ٹی او آر بنا کے فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجے ہوئے ہیں، اب وہ اپروو کر دیں. ایک کوشش کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے. جب یہاں سے جرگہ جو ہم نے آلریڈی تیار کیا ہوا ہے کے پی کے کی، تحریک انصاف کی حکومت نے، وہاں جا کے بات کر لیتا ہے. اگر تو سمجھ آ جاتی ہے ان کو اور ہم اس سے قائل ہو جاتے ہیں اور کوئی بہتر رستہ نکل آتا ہے تو ٹھیک ہے. جرگہ بنا ہوا ہے، صرف 2 دن کا کام ہے. اور اگر اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر کوئی ایسی ول نہیں ہے اور وہ جان کے ہمارے ساتھ گڑبڑ ہو رہی ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے سر، پھر تو اسٹیٹ کا رائٹ ہے. پاکستان کے بچوں کے قاتلوں کو اور دہشت گردوں کو معافی تو نہیں دی جا سکتی ہے، مگر پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے جیسے تحریک انصاف کی حکومت نے جو کرک والا جو فارمولا ہے، آپ کو جب تک لوگ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوگے آپ دہشت گردی نہیں ختم کر سکتے. یاد رکھیے گا، یہ صرف بندوقوں سے اور صرف جوانوں سے نہیں. جوانوں کو کانفیڈنس چاہیے، قوم چاہیے اپنی بیک پہ جو حوصلہ دیتی ہے، جو کانفیڈنس بڑھاتی ہے. کرک میں جب وہ دہشت گردوں پہ بھی 2-4 دن پہلے جب کرک پولیس اور ڈی پی اور سارے وہاں پہ آئے تو ساری عوام باہر نکل آئی. انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کو میسج ہے، اور تسی آئے تو تھوڑی طبیعت صاف کریں گے، رل کے ماریں گے تو ہم سارے. تو وہ کب ہوتا ہے؟ جب عوام اور قوم حکومت پہ بلیو کرتی ہو، ٹرسٹ کرتی ہو، اپنے جوانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار. ٹھیک ہے جی. تو وہ موقع تو دینا چاہیے. ساڈے حال یہی فارمولا ہے کے پی دے وچ، اور وہاں ایک دفعہ ٹرائی کر لیں. نہیں تو پہلے بھی ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تو ناظرین، پنچ لائن یہ شیخ وقاص صاحب کی کہ مذاکرات کو پہلے موقع دینا چاہیے اور کسی بھی ایکسٹریم اسٹیپ سے پہلے کوشش کریں کہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو. پاکستان کے لیے افغانستان ایک بڑا اہم ملک ہے، ہمارے برسہ برس دہائیوں پہ پہلے ان کے ساتھ تعلقات ہیں. یقیناً مذاکرات کی بات پہلے ہونی چاہیے. تو یہاں پہ لیتے ہیں وقفے کے بعد جب دوبارہ ہم حاضر ہوں گے تو تذکرہ کریں گے ایک جرمانے کا. حسن نواز پہ کیوں لندن میں جرمانہ لگ گیا، بات ہوتی ہے وقفے کے بعد.